آج جو ناول ہم آپ کے لیے لائے ہیں اس کا نام ہے مٹھی میں جگنو۔ اسے لکھا تھا سحر ملک نے اور یہ شعاع کے ستمبر 2018 کے شمارے میں شائع ہوا تھا۔ تو یہ اس کا پارٹ 1 ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مالا چلی گئی لاہور؟ وہ ناشتے کے لیے بیٹھا ہی تھا جب تائی نجمہ نے اسے اطلاع دی۔ جی پتہ ہے مجھے۔ رات کے واقعے کا اس نے جان بوجھ کر ذکر نہیں کیا تھا۔ کیا بتاتا کہ رات کس طرح اسے کھری کھری سنا کر گئی ہیں۔ پتہ نہیں اس لڑکی کے ہاتھوں کتنی ذلت لکھی ہے ہمارے مقدر میں۔ آج تو ادھر ہمارے سینے پر مونگ دل رہی ہے، کل کو شادی ہوگی، لوگ تھو تھو کریں گے میرے منہ پر۔ مجھے تو سوچ کر ہی ہول اٹھتے ہیں، کیا کہیں گے لوگ کہ دیور کی ایک بچی نہیں سنبھالی گئی۔ اب کیا بتاؤں کہ چھٹانک بھر کی چھوکری نے نچا کر رکھ دیا ہے۔ چائے کا کپ تقریباً پٹکتے ہوئے اس کے سامنے رکھا۔ نہ پڑھا نہ لکھا نہ کوئی ہنر ہاتھ میں۔ چلو یہ سب بھی جانے دو، اس کی تو تربیت میں ہی کھوٹ نکلے گا، ساری لان تان میرے حصے میں آئے گی۔ اب معروف کو دیکھ لو، اس سے بس سال ہی بڑی ہوگی، ماشاءاللہ ہر فن مولا ہے میری بچی۔ حسب معمول تائی نجمہ کا لیکچر طویل ہو رہا تھا اور اس کا فشار خون بلند۔ ان کے اس اکتا دینے والے لیکچر سے وہاب لفظ بلفظ متفق تھا۔ مالا چھوٹے چاچو کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہو گئی تو چاچی منزہ عدت کے لیے ایسی گھر گئیں کہ واپس ہی نہ آئیں۔ ان کے گھر والوں نے باہمی رضامندی سے ان کی دوسری شادی کر دی۔ البتہ مالا کو واپس بھیج دیا گیا تھا۔ مالا اس وقت 5ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی۔ واپس آنے کے بعد لاکھ کوششوں کے باوجود وہ تعاون پر تیار نہیں تھی۔ اس کا ننھا وجود ہر تلخ حقیقت کا انکاری تھا۔ برتن اٹھا اٹھا کر دیواروں پر مارتی، بس ایک ہی رٹ، ماما چاہیے، پاپا لا کر دو۔ شروع میں تو برداشت کرتے رہے، پھر تائی نجمہ جانے یا مالا کہ انہوں نے اسے کس طرح قابو کیا۔ اب وہ اٹھا پٹخ تو نہیں کرتی تھی، لیکن ضدی بہت ہو گئی تھی۔ اسی ضد میں اس نے پڑھائی چھوڑی تھی۔ اس کی ضد کا ہی نتیجہ تھا کہ 21 سال کی عمر میں نہ صرف تعلیمی لحاظ سے بلکہ ہر معاملے میں کوری تھی، اور یہ اس کی بدتمیزیاں ہی تھیں جن کی وجہ سے اب اس سے پیار تو درکنار کوئی اس پر ترس بھی نہیں کھاتا تھا۔ اس نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا، نہ کسی سے دوستی نہ دشمنی، بلکہ دشمنی تو تھی اس کی ماروخ سے، خاموش دشمنی۔ تائی نجمہ نے اپنا سارا سگڑاپا پوری طرح ماروخ میں منتقل کر دیا تھا۔ نرم طبع ماروخ ہر طرح سے مالا کی ضد تھی، باتمیز، با اخلاق، اصول پرست اور سب کا خیال رکھنے والی، ہر کام میں طاق، کھانا بنانا، سینہ پرونا، ہر کام میں ماہر، پورا گھر جیسے اس نے سنبھال رکھا تھا۔ خود تائی نجمہ کہتی تھی کہ اب مجھ سے کچھ نہیں کیا جاتا، ماروخ کی ہمت ہے جو ہر کام اپنے ذمے لے لیا۔ اچھا دفع کرو مالا کو، آج ذرا جلدی آ جانا آفس سے۔ تائی نجمہ کی آواز سن کر وہ خیالوں سے باہر نکل آیا۔ ویسے اسے حیرت بھی تھی کہ ایسا کون سا ضروری کام تھا جس کے لیے تائی نجمہ نے مالا نامہ لپیٹ کر سائڈ پر رکھ دیا۔ جی اچھا آ جاؤں گا، جیتے رہو۔ شام کو ذرا کسی اچھے ہوٹل سے کھانا بھی لے آنا، میرا بھانجا آ رہا ہے کراچی سے۔ ماروخ کے تو پیپرز ہیں، بچی اپنی پڑھائی پر پہلے ہی سارا سال توجہ نہیں کر پاتی، اور پیپروں میں مالا کو بھی ماں یاد آ جاتی ہے، کام چور نکمی۔ جی ٹھیک ہے، بتا دیں کیا کیا لانا ہے، میں لیتا آؤں گا۔ شاباش میرا بچہ۔ تائی نے اسے مینیو بتا دیا تو وہ بھی آفس کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وہاب، اس نے مڑ کر دیکھا، کمرے کے دروازے میں ماروخ کھڑی تھی۔ ہاں آ جاؤ، کف کے بٹن لگاتے ہوئے اس نے مختصر سا جواب دیا۔ نہیں میں نیچے جا رہی ہوں، امی کھانے پر بلا رہی ہیں، بس نیچے ہی آ رہا ہوں۔ ماروخ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا کر نیچے چلی گئی تو وہ بھی اس کے پیچھے ہی اتر آیا۔ شائق تقریباً اسی کی عمر کا ہنسمکھ اور خوش اخلاق لڑکا تھا۔ وہاب کو شائق اچھا لگا تھا۔ بڑے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ کھانے کے دوران بھی شائق باتیں کرتا رہا۔ اس نے وہاب کے بزنس کے متعلق بھی پوچھا اور خود اپنی جاب کے حوالے سے بھی بتایا۔ کھانے کے بعد تائی نجمہ چائے لے آئیں۔ اوہو امی، میں بنا لیتی چائے، آپ کیوں بنا لائیں؟ ماروخ نے شرمندگی سے کہا۔ لو میں نے بنا لی تو کیا ہوا، پہلے بھی تم ہی بناتی ہو، بعد میں بھی تم نے ہی بنانی ہے، بس پہلے پیپر دے لو۔ تائی نجمہ نے محبت سے کہا تو اس نے بھی مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ پتہ ہے شائق، امی پیپرز میں مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی۔ کس کلاس کے پیپرز ہیں تمہارے؟ شائق نے دلچسپی سے پوچھا۔ بی اے کے پیپرز ہیں، اس نے فخر سے جواب دیا۔ تیاری کیسی ہے؟ تیاری بس سو ہے، مجھ سے اتنی مغز ماری نہیں ہوتی، یہ تو امی کا شوق ہے، ورنہ میٹرک کے بعد ہی پڑھائی کو خیر بات کہہ دیتی، اس نے ہنس کر جواب دیا تو شائق بھی ہنس پڑا۔ وہاب البتہ ٹی وی پر خبرنامہ دیکھنے میں مصروف تھا۔ ہاں اسے کاموں کا شوق ہے، گھر کے کام کروا لو، کھانا بنوا لو، چاہے پاکستانی ہو یا چائنیز، اٹالین، تھائی، ہر طرح کی کوکنگ کر لیتی ہے۔ وہاب کی بات پر شائق نے حیرانی سے سامنے بیٹھی سانولی سلونی سی ماروخ کو دیکھا۔ کیا واقعی؟ ہاں نا، سرسری سے جواب دے کر وہ بھی ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔
شائق آیا تو اس کے آفس کے کام سے 2 دن کے لیے تھا، لیکن آتے ہی اسے بخار نے گھیر لیا، جس کی وجہ سے اس کا قیام 1 ہفتے پر پھیل گیا تھا۔ ایک تو طبیعت خراب، دوسرا گھر سے دور، وہ جی بھر کر بدمزہ ہو رہا تھا۔ معروف کے پیپرز تھے، سو وہ شاذ و نادر ہی چہرہ دکھاتی۔ وہاب کا اپنا بزنس تھا اور وہ فل ٹائم بزنس مین تھا۔ اس کے علاوہ گھر میں تھا ہی کون جس سے وہ رفاقت کی امید کرتا؟ اس نے سوچ لیا تھا کہ کمپنی نے نئے آفس کے لیے اسے بھیجا تو وہ کم سے کم یہاں نہیں رہے گا۔ انہی سوچوں میں گم وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا ہی تھا کہ معروف سے سامنا ہو گیا۔ ارے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا۔ نظر اٹھا کر اس نے ٹپ ٹاپ سی کھڑی اس لڑکی کو دیکھا۔ محترمہ، مانا کہ میں بیمار ہوں، بلکہ تھا، اب تو ٹھیک ہوں، اس کے ساتھ ساتھ زندہ انسان بھی ہوں۔ آپ لوگ تو مجھے رکھ کر بھول ہی گئے ہیں، اس نے مسکرا کر شکوہ کیا۔ ارے نہیں، بس ذرا مصروف ہوں، سارا سال گھر کے کام مصروف رکھتے ہیں تو بس پڑھائی کے یہی دن ہوتے ہیں۔ اس نے سر جھٹک کر شرمندگی اور مسکراہٹ سے وضاحت کی تو وہ باقاعدہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ مجھے کیا پتا، جب اگلی بار آئیں گے تو آپ کے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ یہ بات ہے تو بس پھر تیار رہنا، میں ادھر ہی شفٹ ہونے والا ہوں۔ وہ بھی ہنس پڑی۔ ضرور، پہلے یہ بتائیں آپ جا کہاں رہے تھے؟ کہیں بھی نہیں، بس ذرا اکتا گیا تو باہر نکل آیا۔ چلیں پھر لان میں چلتے ہیں، میں چائے اور ساتھ میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ اس بات میں سر ہلا کر وہ لان میں آ گیا۔ لان عدم توجہی کا شکار لگ رہا تھا، گھاس پڑی ہوئی تھی اور پودوں کو بھی کانٹ چھانٹ کی ضرورت تھی۔ خودرو پودوں نے لان کا حسن ماند کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں معروف چلی آئی۔ یہ لیں جناب میرے ہاتھ کے بنے کباب اور چائے۔ ٹرے اس نے میز پر رکھ دی اور کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اتنی جلدی کباب بنا لیے؟ کباب منہ میں رکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اصل میں پیپر شروع ہونے سے پہلے بنا کر فریز کر دیے تھے، کیونکہ مجھے پتا ہے کھائے بنا میرا گزارا نہیں اور بنائے مجھ سے جائیں گے نہیں، اس نے مزے سے جواب دیا۔ ہاں ویسے کباب تو بہت اچھے بنے ہیں، میں سب کچھ اچھا ہی بناتی ہوں، بلکہ بہت اچھا بناتی ہوں، اس نے مصنوعی کالر اکڑائے۔ غلط بات، چائے بالکل بھی اچھی نہیں بنی۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہی اس نے کپ واپس رکھ دیا۔ وہ منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ پی کر دیکھو، مذاق نہیں کر رہا، میں تو بس کباب ہی کھاؤں گا، اپنی دھن میں کہتے اس نے ایک نظر معروف کے چہرے پر ڈالی جس کا رنگ دھواں ہو رہا تھا۔ اسے اپنی بات پر دکھ ہوا، لیکن وقت گزر گیا تھا۔ بطور خاص بنی چائے کی وہ بے عزتی کر چکا تھا۔ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ کھاؤ، یہ کباب بہت مزے کے ہیں، اپنی پہلی بات کا تاثر زائل کرنے کے لیے اس نے کہا۔ معروف کا چہرہ پھر بھی نہیں کھلا۔ ہاں تم کھاؤ، میں ذرا امی کو دیکھ آؤں۔ اس کا جواب سنے بغیر وہ تیزی سے اس کے پاس سے گزر کر چلی گئی۔ کندھے اچکا کر وہ کباب کھانے میں مشغول ہو گیا۔ آنے والے دن شائق کے لیے بے پناہ مصروفیت لیے ہوئے تھے۔ کمپنی نے اس کی مرضی سے نئے آفس کی پوری ذمہ داری اس پر ڈال دی تھی۔ کام اتنا زیادہ تھا کہ وہ دن اور رات کا فرق بھلائے کام نمٹانے میں لگا ہوا تھا۔ پاپا چاہتے تھے فائق کی طرح شائق بھی ان کا کاروبار سنبھالے، لیکن شائق کی اپنی طبیعت تھی، اپنا مزاج تھا۔ اس کے مطابق جاب کا مطلب صرف ڈیوٹی آورز کی ذمہ داری اور بزنس کا مطلب فل ٹائم ٹینشن۔ فی الحال اس کا ٹینشن وہ بھی فل ٹائم کا موڈ نہیں بن رہا تھا، سو جاب کر رہا تھا۔ آج کافی دن بعد وہ ناشتے کے لیے گھر پر موجود تھا۔ معروف کے بھی کل پیپرز ختم ہوئے تھے، سو وہ اور وہاب بھی کچن میں میز کے گرد کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ تائی نجمہ پراٹھے بنا رہی تھیں۔ وہ تینوں معروف کے کالج میں پیش آنے والے کسی واقعے پر ہنس رہے تھے۔ جب تینوں نے اندر آنے والی شخصیت کو بیک وقت دیکھا۔ ابو آپ؟ وہاب مؤدب ہو کر کھڑا ہوا۔ وہ شاندار 3 پیس میں ملبوس تھے، ان کے چہرے پر برہمی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کیوں، تم نے سوچ لیا کہ میں مر گیا ہوں؟ ان کے لہجے میں بلا کی کاٹ تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ بت بنی تائی نجمہ تیزی سے آگے بڑھیں۔ بس، ہاتھ اٹھا کر انہوں نے تائی نجمہ کو کچھ بھی کہنے سے روکا۔ تم سے مجھے یہی امید تھی، تم ذمہ داری نبھا ہی نہیں سکتے۔ وہ وہاب کی طرف بنا پلکے جھمکائے دیکھ رہے تھے۔ معروف تو کاٹو بدن میں لہو نہیں کی زندہ مثال بنی کھڑی تھی۔ ہوا کیا ہے ابو؟ 6 فٹ لمبے وہاب کی آواز دبی دبی سے نکلی۔ اگر تمہیں یہاں رہ کر پتہ نہیں چل سکا تو میرے بتانے سے کیا خاک پتہ چلے گا؟ ابھی بھی وقت ہے، اپنی آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتار دو، پھر سب کچھ خود نظر آئے گا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں ہی غیر ذمہ دار نکلا جو بابا کی ذمہ داری تمہارے جیسے کو سونپ گیا۔ آخر میں ان کا لہجہ شکستہ ہوا تھا۔ ابو، بابا کا خیال پوری طرح رکھنے کی کوشش کی ہے ہم نے، اگر کوئی کمی رہ گئی تو میں معافی۔ او بس کرو، کیا خیال رکھا؟ کتنی بار ان کے پاس گئے تھے؟ انہوں نے بات کاٹی۔ ابو، معروف کھانا بنا کر دوائیں دے کر آتی رہی ہے، میں روز پوچھتا رہا ہوں، آفس سے بھی فون کر کے پوچھتا رہا ہوں۔ تم میں اور مجھ میں یہیں سے پہلا فرق نکل آیا۔ تم پوچھتے ہو اور میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ بابا کی بیشتر دوائیاں ختم ہو چکی ہیں اور جو ہیں وہ کم و بیش 1 ماہ سے نہیں کھائیں۔ اب معروف سے پوچھ لینا یہ کون سی دوائیں دے کر آتی رہی ہے۔
زہر خند لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے ایک نظر بے چینی سے پہلو بدلتی معروف پر ڈالی اور باہر نکل گئے۔ ان کا رخ پورچ کی جانب تھا۔ یقیناً وہ دوائیں لینے جا رہے تھے۔ وہاب کو سنبھلنے میں چند لمحے ضرور لگے تھے۔ معروف، تم نے جھوٹ بولا مجھ سے؟ اب تم نہ شروع ہو جانا پلیز۔ ان کی مجھ سے چڑ کون نہیں جانتا۔ ایک تو میرے پیپرز، اوپر سے میں منتیں ترلے کر کے اگلے بندے کو اسی کے بھلے کے لیے دوائیں اور کھانا کھلاتی پھروں۔ اتنا وقت نہیں ہوتا میرے پاس پیپرز میں۔ اوپر سے تمہیں بھی ان کے علاوہ کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ خود تم ہفتہ ہفتہ ان کی شکل نہیں دیکھتے اور میں دن کے 18 گھنٹے ان پر ضائع کروں، امپاسبل۔ اس کے سامنے کھٹ کھٹ کرتی وہ بھی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ معروف کی بدتمیزی اور کٹھور لہجے پر وہ حد درجہ حیران تھا۔ معروف کب سے ایسی ہو گئی؟ تائی نجمہ بھی دل ہی دل میں معروف پر کھول رہی تھیں، اور شائق وہ اپنی جگہ حیران تھا کہ کم و بیش 1 ماہ ہونے کو تھا اسے ادھر، اور اسے علم ہی نہیں کہ اس گھر میں بابا نامی کوئی ذی روح بھی موجود ہے۔ حالانکہ اس نے بابا کے بارے میں سن رکھا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ بھی اسی گھر میں رہتے ہیں۔ وہ حیران تھا، یہ جانے بغیر کہ آنے والی صبح اس کے لیے حیرانیوں کے مزید سامان لیے کھڑی ہے۔ نماز ادا کر کے تلاوت کے بعد وہ جاگنگ کے لیے نکلنے ہی والا تھا جب اسے نیچے اترتے ہوئے کچن کی طرف سے مدھم مدھم آنے والی آواز نے روک لیا۔ ڈو ناٹ ٹرائی ٹو ڈیوس می پلیز۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر مسکرائی۔ وہ کسی کی ذاتیات میں دخل اندازی کا قائل نہیں تھا، لیکن آواز تھی کہ زنجیر۔ وہ کھنچتا چلا گیا۔ یہ تو اسے یقین تھا کہ آواز معروف کی نہیں۔ اگر معروف کی نہیں تو کس کی آواز تھی؟ فطری سا تجسس تھا۔ جی نہیں، آپ میرے حال پر رحم فرمائیں، میرے کرنے کے اور بہت سے کام ہیں۔ وہ شاید فون پر بات کر رہی تھی۔ او یار جانے دو، کبھی موقع ملا تو کروں گی ٹرائی آپ کی محبت۔ اچھا اب ناشتہ بن گیا، ذرا ٹرے ریڈی کر لوں۔ اس کا لہجہ الوداعی ہوا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ جتنی تیزی سے وہ کمرے کی طرف گیا تھا، اس سے دگنا تیزی سے وہ واپس آیا تھا۔ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ سستی سی کاٹن کی پیازی چیک والی قمیض اور سادہ شلوار پر دوپٹہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ شہد رنگ بال اس نے موڑ کے کیچن میں جکڑ رکھے تھے، اس لیے ان کی لمبائی کے بارے میں وہ کوئی اندازہ لگانے سے قاصر تھا۔ جب وہ پلٹی تو وہ اس کے ہاتھ میں دھلے ہوئے چائے کے 2 مگ تھے۔ شائق پر ایک سرسری سی نظر ڈال کر وہ پھرتی سے مگ ٹرے میں رکھ کر چائے انڈیلنے لگی۔ کچھ چاہیے؟ اس نے بغیر دیکھے شائق کو مخاطب کیا۔ 1 کپ چائے ملے گی؟ بلا ارادہ اس کے منہ سے نکلا۔ ضرور۔ ٹوسٹر سے ٹوسٹ نکال کر اس نے چینی کی پلیٹ میں رکھے اور پلیٹ ٹرے میں رکھ دی، پھر ایک اور کپ نکال کر اس میں چائے ڈال کر پرچ میں رکھ کر اس کی طرف بڑھا دی۔ اس سارے عرصے میں اس نے ایک لمحے کے لیے بھی شائق کی طرف نہیں دیکھا، اور اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس پر سے نظر نہیں ہٹائی۔ بلا کے تیکھے نقوش تھے اور حد درجہ سادگی بھی۔ چائے لے کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ چائے کا ذائقہ کمال کا تھا۔ ہلکی سی اٹھتی الائچی کی مہک بھلی لگ رہی تھی۔ اس کی طبیعت فریش ہو گئی تھی۔ کپڑے اگرچہ سستے تھے لیکن پھر بھی وہ کسی طور کام والی نہیں لگ رہی تھی۔ اسی کو سوچتے ہوئے وہ تیار ہو کر آفس کے لیے نکل گیا۔ دن بھر وہ کام میں اتنا مصروف رہا کہ اس کے ذہن سے سب کچھ نکل گیا، لیکن گھر میں قدم رکھتے ہی ایک بار پھر اسے وہ لڑکی یاد آ گئی۔ فریش ہو کر لاؤنج میں آیا تو خالہ اور معروف وہیں پر بیٹھے تھے۔ السلام علیکم کہہ کر وہ خالہ نجمہ کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹی وی پر کوئی انڈین سوپ چل رہا تھا۔ میں نے اٹیلین پاستا بنایا ہے، کھاؤ گے؟ ہاں لے آؤ، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ اس سے پہلے نجمہ بیگم نے جواب دیا۔ معروف اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ تبھی اس نے صبح والی لڑکی کو دیکھا۔ اسی حلیے میں بغیر دوپٹے کے وہ کچن سے نکل رہی تھی۔ ویسے تو دوپٹہ معروف بھی نہیں لیتی تھی، لیکن کم از کم اس کے کندھے پر دوپٹہ موجود ہوتا تھا۔ مالا سلام تو لے لو، اسے خاموشی سے جاتا دیکھ کر نجمہ بیگم نے آواز دی۔ السلام علیکم کہہ کر وہ اسی بے نیازی سے لاؤنج عبور کر گئی۔ یہ میرے مرحوم دیور کی بیٹی ہے۔ باپ کے گزر جانے کے بعد ماں نے دوسری شادی رچا لی اور اسے یہاں بھیج دیا۔ میں نے تو بہت چاہا کہ معروف کی طرح پڑھے لکھے گھرداری سیکھے، لیکن اللہ جانے مجھ سے کہاں کوتاہی ہو گئی، بالکل کوری رہ گئی۔ اوپر سے بد دماغ اتنی ہے کہ خدا کی پناہ مجھے بھی نہیں بخشتی۔ اس کی بدتمیزیوں سے تو شیطان بھی پناہ مانگے۔ نجمہ بیگم اس کی عدم توجہی سے بے نیاز اپنی کہے جا رہی تھی۔ اس کی نگاہیں ابھی بھی اسی طرف تھیں جہاں پر وہ غائب ہوئی تھی۔ اوہ چھوڑے بھی، کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی آپ؟ پاستا اس کے سامنے میز پر رکھ کر وہ اس کے عین سامنے بیٹھ گئی۔ اگر وہ بدتہذیب یا جاہل ہے تو کیا ضروری ہے ہم بھی اس سے ویسا ہی بن کر ٹریٹ کریں؟ ٹھیک کہا نا میں نے؟ شائق نرم لہجے میں کہتے اس نے شائق سے تائید چاہی۔ اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ پاستا تو بہت اچھا بنایا ہے، واقعی اتنے مزے کا پاستا کہ وہ تعریف کیے بنا نہیں رہ سکا۔ تھینک یو۔ اس کی تعریف کرنے پر وہ کھل اٹھی۔ ایک فرینڈ سے لی تھی ریسیپی۔ وہاب نے ٹھیک کہا تھا، واقعی تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ اس نے کھلے دل سے تعریف کی۔ اب تو روز کچھ نہ کچھ اسپیشل بنا کر کھلایا کروں گی۔ پیپرز ختم اور میں آزاد۔ اس کے ساتھ وہ بھی ہنس پڑا۔
शाइक बेटा, अगर बुरा ना मानो तो बेटा वहाब के साथ कमरा शेयर कर लो, कंस्ट्रक्शन का कुछ काम है और भाई साहब किसी भी गैर मुल्की दौरे पर जाने से पहले अपनी निगरानी में काम करवाना चाह रहे हैं। जी खाला, ज़रूर कर लूँगा। और मारूख, उसने मारूख की तरफ देखा, पास्ता सच में बहुत मज़े का है। मारूख के साथ नजमा बेगम के होठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। रात तक खाला बेगम ने उसका सामान उठवाकर वहाब के कमरे में रखवा दिया था। वहाब यूं भी बहुत मसरूफ़ रहता था, कम कम ही घर पर नज़र आता था, सो उसे या वहाब को कमरा शेयर करने से कोई मसला नहीं हो सकता था। वहाब के कमरे की एक खिड़की घर के पिछले हिस्से की तरफ खुलती थी। रात सोने के लिए लेटने से पहले इसने वो खिड़की खोली तो माला को उधर से गुजरते देखा। खिड़की खुली छोड़कर वो वहाब के पास आ बैठा। वहाब लैपटॉप खोले किसी काम में मसरूफ़ था। वहाब भाई, ये जो लड़की है माला, अभी उसने उतना ही कहा था कि वहाब चौंक कर पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। क्या हुआ? तुमसे भी कोई बदतमीज़ी की है इसने? और नहीं, वो शर्मिंदा हो गया। मैं तो वैसे ही कह रहा था, कितनी अजीब सी है, इसका रवैया एबनॉर्मल सा लगता है मुझे। शायद मेरा वहम हो। अजीब तो खैर वाकई है। बचपन में मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी इससे। फिर जब उसके फादर की डेथ के बाद उसकी मदर की सेकंड मैरिज हो गई और ये यहाँ आ गई, तब इसका रवैया इतना बुरा था कि ढूंढने से भी मुझे पहले वाली माला नहीं मिली। इससे मज़ीद कुछ कहा ही नहीं गया। जाने क्यों उसे अजीब सा लग रहा था। उसे पता था कि खाला नजमा के साथ उनके शौहर की भतीजी भी रह रही है और शायद सालों पहले मुलाकात भी हुई हो, लेकिन यहाँ आने तक जहन से सब महव हो गया था और अब उसे माला नामी मकनातीस अपनी सिमत खींचता चला जा रहा था और वो बेबस था। अगली सुबह वो बाकायदा मनसूबाबंदी से किचन में आया था। हस्बे तवक्का वो किचन में ही थी, उसी तरह सादा से लिबास में, बगैर दुपट्टे के, तेज़ी से काम निपटाती हुई। चाय चाहिए? आज उसका सवाल मुख्तलिफ था। ज़ेर लब मुस्कुराकर उसने हाँ में जवाब दिया और दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया। सो तुम रोज़ यही नाश्ता करती हो? उसका इशारा सामने शेल्फ पर धरी ट्रे की तरफ था, जिसमें गुज़श्ता रोज़ की तरह सिंके हुए ब्राउन टोस्ट, उबले हुए 2 अंडे और चाय के 2 खाली मग पड़े थे। एक लम्हे के लिए हैरान होकर उसने शाइक की तरफ देखा। उसे यकीनन इस बेतकल्लुफ़ी की उम्मीद नहीं थी। उसकी सुनहरी आंखों में हैरत बहुत भली लगी थी शाइक को। नहीं, बाबा के लिए बनाती हूँ कभी कभार। उसे एक बार फिर बाबा याद आ गए। उस दिन वहाब के अब्बू के मुंह से उसने बाबा का जिक्र सुना था और आज उसके मुंह से। बाबा होते किधर हैं? मुझे तो महीने से ऊपर हो गया यहाँ रहते हुए, मैंने तो कभी नहीं देखा उन्हें। वो उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे बरसों की शनासाई हो। वो चल फिर नहीं सकते, पिछली तरफ अपने कमरे में ही होते हैं। अब की बार उसके लहजे में महसूस की जाने वाली सर्द महरी थी। उसे यकीनन उसका बेतकल्लुफ़ होना पसंद नहीं आया था। इससे पहले कि वो कोई और सवाल करता, वो उसका कप शेल्फ पर छोड़कर उसके करीब से गुजरकर बाहर निकल गई। दूसरे लफ्ज़ों में ये वाज़ह इशारा था कि वो उससे ज़्यादा फ्री होने की कोशिश ना करे। ज़ेर लब गुनगुनाते हुए जीन्स की जेब में हाथ फंसाकर वो उसके पीछे किचन से निकल आया। पहेलियों का उसे बचपन से ही बहुत शौक था और अब वो माला नामी पहेली को बूझना चाहता था। माला के लिए उसके जहन में सिंपली अमेजिंग के अलावा कोई लफ्ज़ नहीं आता था। सूरज की इब्तदाई किरणें नर्म सी तमाज़त लिए उतर रही थीं। उसे लगा शायद उसने पहली बार इतनी खूबसूरत सुबह देखी है। घर का पिछला हिस्सा एक मुकम्मल अलग घर था, शायद किसी दौर में उसकी अपनी भी कोई शनाख्त हो। पक्की रविश मरकज़ी इमारत की तरफ रहनुमाई कर रही थी, जबकि बाकी सारी ज़मीन पर मखमली सब्ज़ घास का फर्श बिछा हुआ था। मुल्की गैर मुल्की नायाब पौधों पर लगे खुश रंग फूल जहाँ आने वालों को खुशामदीद कह रहे थे, वहीं मकीन खाना के आला ज़ौक़ का भी पता दे रहे थे। एक छोटे से किते पर मसनूई छोटी सी आबशार पत्थरों पर से फिसलती हुई बह रही थी। अंगूर की बेल सलीके से पूरी दीवार ढांप कर खड़ी थी, तो एक तरफ मसनूई छत तख्लीक की गई थी जिसके नीचे 2 कुर्सियाँ और मेज़ रखी हुई थी। पौधों की तराश खराश इस कमाल की थी कि वो दाद दिए बगैर ना रह सका। बड़ा फरहत बख्श और जाँ फिज़ा एहसास था जिसने उसे अपनी लपेट में ले लिया था। जायज़ा लेते और पक्की रविश पर चलते हुए वो चौबी दरवाजे के ऐन सामने खड़ा हुआ। दरवाज़ा खुलने की वजह से अंदर का मंजर बड़ा वासिया नज़र आ रहा था। मरकज़ी दरवाजे के सामने कमरे का दरवाज़ा भी खुला था, जहाँ व्हील चेयर पर बैठा हुआ वजूद अगरचा बहुत बूढ़ा था, फिर भी उस चेहरे पर अजीब सी मासूमियत और कशिश थी। वो अंदर चला आया। माला की पुश्त दरवाजे की तरफ थी, इसलिए वो उसे देख नहीं सकी। वो कमरे के बाहर रुक गया। उसी लम्हे बाबा की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने उस इशारे से उसे अंदर बुलाया। वो तो पहले ही अंदर जाना चाह रहा था, बस तज़ब्ज़ुब के आलम में खड़ा देख रहा था। उन्होंने इशारे से पूछा, कौन हो? मैं? इससे पहले कि वो कुछ बोलता, माला ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी नज़र में खंजर सी काट थी। क्या मसला है? अब क्या चाहिए? चाहिए तो कुछ नहीं, बस ज़रा बाबा को देखने आ गया था, उसने कदरे इत्मीनान से जवाब दिया। ये और बात कि इस बात से किसी और का इत्मीनान गारत हो गया। अलबत्ता बाबा के चेहरे पर हल्की सी गैर वाज़िया मुस्कुराहट उसकी नज़रों से पोशीदा ना रह सकी। बाबा को देखने के लिए मैं काफ़ी हूँ, इतना तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं, समझे? उसके लहजे की नोकीली चुभन उसने चुटकियों में उड़ाई थी।
जी समझा। अब तुम भी ये समझ लो कि बाबा पर तुम्हारी इजारा दारी नहीं है और ना ही बाबा तुम्हारे कैदी हैं, इसलिए कोई भी किसी भी वक्त उनसे मिलने आ सकता है। क्यों बाबा? बात खत्म करके उसने बाबा की तरफ देखा जो पहले ही हंसी रोकने के चक्कर में बेहाल हो रहे थे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। वह मुश्किल बोलकर वो फिर अपनी हंसी कंट्रोल करने लगे। मैं देख लूंगी तुम्हें। उसकी आवाज़ गुस्से की शिद्दत से कांप रही थी। पैर पटकती वो साथ वाले कमरे में चली गई और जोर के धमाके से दरवाज़ा बंद हो गया। अगले ही लम्हे बाबा के कहकहे उबल पड़े। कमाल के हो तुम। ज़्यादा हंसने की वजह से उनकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। वो तो मैं हूँ, आप भी कुछ कम नहीं, आप भी बहुत कमाल के हैं। वो ऐसे बदतकल्लुफ़ी से बात कर रहा था जैसे कोई हम उम्र बचपन का दोस्त हो। एक्सक्यूज़ मी, तुम मेरी जेंडर चेंज करो, मुझे ये पसंद नहीं, उन्होंने बुरा मानकर कहा। ओह सॉरी, असल में आप इस कदर पर्दानशीन वाक़या हुए हैं कि मुझे लगा आप बाबा नहीं बीबी हैं। उसने मसनूई शर्मिंदगी से वजाहत की। बाबा फिर हंस पड़े। बताऊंगा कभी ये भी। अभी तुम ये बताओ, तुम्हें डर नहीं लगा उससे? उनका इशारा माला की तरफ था। ओह, वो मुझे खा सकती थी। मैं डर गया। पहले बताते तो पहले डर जाता। उसने डरने की अदाकारी की तो बाबा फिर हंस पड़े। अच्छा बताओ, क्या वाकई मुझसे मिलने आए हो? उन्होंने राजदारी से उसकी तरफ झुकते हुए शरारती लहजे में पूछा। आपसे मिलने भी और इसके पीछे भी। ओह ग्रेट, वो बेसाख्ता पुरजोश हुए। सच भी बोलते हो? कोशिश करता हूँ। घड़ी देखते हुए वो उठ खड़ा हुआ। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। उनके लहजे में एक आस की खुशबू बसी थी। अब ये अच्छा लगता रहेगा इंशाल्लाह। उसने मुस्कुराकर बाबा के शफीक चेहरे पर दमकती खुशी का अक्स देखा। ज़रूर, मैं इंतज़ार करूँगा। वो किचन की तरफ जा रहा था। ठंडी ही सही, पर वो उसके हाथ की बनी चाय मिस नहीं करना चाहता था। इसके जाने के फ़ौरन बाद वो कमरे से निकल आई। इतने सड़े मुंह के साथ नाश्ता करवाओगी तो मुझे नहीं करना। नाश्ते के लिए मेज़ पर बर्तन लगाते देखकर उन्होंने आवाज़ लगाई। ये तो आपको खुद सोचना चाहिए था, वो भी पहले। बर्तन तकरीबन पटक पटक कर वो मेज़ पर रख रही थी। मैंने क्या किया है? उन्होंने हैरत से कहा तो उसने मुड़कर नाराज़ सी नज़र उन पर डाली, जैसे कह रही हो आपको नहीं पता। आपको पता है वो ताई नजमा का भाई था। लाहौर जाने से पहले उसे ताई नजमा की ज़ुबानी ही पता चला था। तो अभी भी पूछ रहे हैं? अपने मखसूस अंदाज में उसने अब्रू उठाकर उन्हें देखा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। मुझे पड़ता है, वो बात काट कर बोली। आज़र का बेटा इब्राहिम हो सकता है ना? उन्होंने पेंतरा बदला। आज़र का बेटा इब्राहिम है, पर उसने खासा जोर दिया था। ओह, ये ताई नजमा का भांजा है। दोनों बहनें हैं, एक माँ बाप से तरबियत पाई है और अब यही सब अपनी औलाद में भी मुंतकिल करेंगी। मारूफ को नहीं जानते आप? मूसा ने फ़िरौन के महल में परवरिश नहीं पाई थी। बाबा, वो एहतजाजन ऊंची आवाज़ में बोली थी। तुम खौफजदा किस चीज़ से हो? उन्होंने गौर से उसका चेहरा देखा। वो पहलू बदल गई। नहीं हूँ मैं खौफजदा। दोनों खामोशी से नाश्ता करने लगे। ये और बात कि उसने अंदर कहीं मान लिया था कि वो खौफजदा है। उसकी बढ़ती हुई बेतकल्लुफ़ी ने उसे अज़हद खौफजदा कर दिया था। रात देर तक जागने की वजह से सुबह उसकी आंख वक्त पर नहीं खुल सकी। जल्दी से तैयार होकर वो सीढ़ियाँ उतर आया। बाबा से मिले बगैर जाने को उसका दिल नहीं चाह रहा था। बाहर निकला ही था कि सामने खड़े ज़हूर साहब पर उसकी नज़र पड़ी। उनके साथ कोई आदमी भी था। दोनों हाथ में शायद नक्शा लिए खड़े किसी बात पर बहस कर रहे थे। सलाम करते हुए वो उनके पास से गुजर जाना चाहता था, लेकिन ज़हूर साहब की बात सुनकर उनके पास ही खड़ा हो गया। एक्सक्यूज़ मी अंकल, ये नक्शा दीजिएगा। सलाम के बाद उसने सीधा उनसे नक्शा मांग लिया, ये देखे बगैर कि उसकी बात पर ज़हूर साहब की आंखों में नागवारी की तेज़ लहर उभर कर मादूम हुई थी। अपने तासुरात पर काबू पाते हुए उन्होंने कागज़ उसकी तरफ बढ़ा दिया। नक्शा यकीनन किसी काबिल इंजीनियर ने बनाया है, लेकिन उसने खींचकर काफ़ी लंबा कर लिया था। अंकल, 1 मिनट ज़रा इधर आएंगे? जवाब का इंतज़ार किए बगैर वो एक तरफ चला गया तो नाचार वो भी उसके पीछे चले गए। नक्शा बिलाशुबा अच्छा बना है, लेकिन इस घर के लिहाज से मुनासिब नहीं। अब ये देखें, उसने कागज़ पर एक जगह उंगली रखी। अगर आप यहाँ कॉरिडोर बनाते हैं तो ये कमरा, उसने सामने कमरे की तरफ इशारा किया, आपको इसे ख़त्म करना होगा, बल्कि ये सारा हिस्सा मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रैक्ट होगा तो इस नक्शे के मुताबिक काम हो सकेगा। और अगर आप इस हिस्से को मुकम्मल डिस्ट्रैक्ट करवाते हैं तो मतलब आपकी माँ जी से जुड़ी यादें यकीनन उसके साथ ही ख़त्म हो जाएंगी। नजमा बेगम की ज़ुबानी उसे उनकी माँ जी से दिली पाबस्तगी का इल्म हुआ था और इस घर के महल्ले वकू के बारे में भी वो अक्सर बात करती थी कि किस तरह तीनों भाइयों ने इस घर को बनाया था। ज़हूर साहब पूरी तवज्जो और दिलचस्पी से उसकी बात सुन रहे थे। कंस्ट्रक्शन के लिए डिस्ट्रक्शन तो ज़रूरी होती है। किसने कह दिया आपसे? वो हैरान हुआ।
بنانا مشکل نہیں، بنے ہوئے کو قائم رکھنا مشکل ہے۔ خیر، اگر آپ چاہیں تو ڈسٹرکشن کے بغیر کنسٹرکشن کروا لیں۔ آپ اس حصے کو ماڈرن لک دے لیں، بہت چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، آپ کا وقت اور پیسہ دونوں بچ جائیں گے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر وہ انہیں مختلف امکانات بتاتا رہا۔ تفصیلی گفتگو کے بعد جب وہ چلا گیا تو ایک خوشگوار حیرت نے ظہور صاحب کو اپنے حصار میں لے لیا۔ بنیادی طور پر یہ 2 بنگلے تھے جو ایک ایک کر کے خریدے گئے تھے، پھر درمیانی دیوار گرا کر اسے ایک گھر کی شکل دے دی گئی تھی۔ اب ان کا ارادہ تھا کہ ایک جو حصہ اظہار صاحب کے استعمال میں تھا وہ مستقل طور پر ان کے لیے مختص کر دیا جائے اور جو حصہ ان کے استعمال میں تھا اسے اپنے لیے ری سیٹ کروا لیں۔ پچھلے حصے کے لیے انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ اس کا دروازہ پچھلی سڑک کی طرف کھول کر اسے الگ گھر کی حیثیت دے دی جائے تاکہ آنے والے وقت میں ان کے بچوں کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شائق کی باتوں کے رد عمل میں نقشہ پھاڑ کر انہوں نے باہر پھینک دیا۔ دل ہی دل میں وہ اس کی ذہانت کے معترف ہوئے تھے۔ کبھی ایم زی کو پڑھا ہے؟ وہ بابا کے